بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے بینکاری سود بمثل ذاتی ربا کے نہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے مال یعنی رقم کی ضرورت رہے گی۔ رقم حاصل کرنے کے پھر دو طریقے ہیں، ایک جائز اور دوسرا ناجائز، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ النساء آیت 29۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ دوسرے کا مال یعنی روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ، یوان، ریال اور درہم وغیرہ ناجائز طور پر کھانے کی ایک صورت ربا یعنی RIBA ہے، جو روپے کو بیچ کر حاصل ہوتا ہے۔ مثلا جب کوئی شخص اپنے 100 روپے کسی کو 120 روپے میں بیچتا ہے تو اضافی 20 روپے اس کے لیے ربا ہے۔ یہ صورت چونکہ قرض کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے ربا وہ زائد رقم ہے جس کا اصل رقم پر تعین قرض خواہ کرتا ہے اور اسے پھر قرض دار سے وصول کرتا ہے۔ ربا لینا حادوں کا وصف ہے، جسے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیات 160 اور 161 میں فرمایا، پس باوجود اپنے ظلم کے ان میں سے جو لوگ حادو بن گئے تو ہم نے ان پر حرام کر دیں طیب چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے ہیں، اور ربا لیتے ہیں کہ جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھا جاتے ہیں، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور اب ربا یعنی RIBA پر دیے جانے والے قرض کو ربا یعنی RIBA کا نام دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلْيَرْبُ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، سورہ روم آیت 39۔ جو تم ربا میں سے دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال یعنی رقوم میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ ہاں، جو تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو تو یہی لوگ ہیں جو اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں جو ربا یعنی RIBA کی اصطلاح آئی ہے تو اس کے فوری بعد یربوا فی اموال الناس کہہ کر خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
کہ ربا وہ قرض ہے جو قرض خواہ کو نجی سطح پر قرض دار کے اموال یعنی رقوم سے زائد رقم کے ساتھ واپس ملتا ہے، کہ جسے ربا یعنی RIBA کہتے ہیں، اور اس سے قرآن نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ کسی معاشی سرگرمی کے نتیجہ میں وجود میں نہیں آتا۔ چنانچہ ربا کھانے والے قرض خواہوں کو شیطان قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 275 میں فرمایا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں وہ اس کے حصول کے لیے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیطان نے انہیں چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ کہتے یہ ہیں کہ بے شک بیع بمثل ربا کے ہے، جبکہ بیع کو اللہ نے حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ آیت ہے، قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ تو جو شخص رب کے پاس سے یہ نصیحت پائے اور ربا لینے سے رک جائے تو جو ربا وہ لے چکا وہ اس کا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو ربا لینے کا پھر اعادہ کرے تو وہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے کہ جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ مومنین کو ربا نہ لینے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 278 تک 280 میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو، اور ربا میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو کہ تم مومن ہو۔ آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ و رسول یعنی اسلامی حکومت سے جنگ کے لیے آگاہ ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر مقروض سے اپنا اصل مال یعنی رقم واپس لو، نہ تم مقروض پر ظلم کرو اور نہ مقروض تم پر ظلم کرے، اور اگر قرض دار تنگ دست ہے تو آسانی تک اسے مہلت دے دو، اور اگر اپنا قرض اسے صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم سمجھو۔ ان آیات میں قرآن نے ربا سے پہلے ذروا ما بقی اور پھر بعد میں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ کہہ کر خود ہی بتا دیا کہ ربا اس زائد رقم کو کہتے ہیں جسے قرض خواہ اپنی اصل رقم پر متعین کر کے اسے پھر قرض دار سے نجی سطح پر وصول کرے۔ اور اب آئیے اللہ کے اس فرمان کی طرف کہ قرض خواہ اور قرض دار ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ جہاں تک قرض خواہ کا قرض دار پر
ظلم کا تعلق ہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک ظلم یہ کہ مومن قرض خواہ نجی سطح پر قرض دار سے ربا وصول کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو مومن قرض خواہ سے کہا ہے کہ اگر قرض دار تنگ دست ہے تو اس سے اپنا قرض صدقہ کر دو۔ قرض خواہ اپنا قرض چونکہ انفرادی حیثیت سے ہی قرض دار کو صدقہ کر سکتا ہے، اس لیے یہ حقیقت پھر سے واضح ہو گئی کہ ربا کا تعلق نجی سطح پر دیے گئے قرض سے ہے، نہ کہ بینکاری قرض سے جو ادارے کی حیثیت سے دیا جاتا ہے۔ دوسرا ظلم یہ کہ مومن قرض خواہ نجی سطح پر ربا کو اس وقت 2 گنا 4 گنا کر دے کہ جب قرض دار مقررہ مدت میں رقم واپس نہ کرے۔ چنانچہ ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ سورہ آل عمران آیات 130 تا 132۔ اے ایمان والو، ربا کو اضافہ در اضافہ کر کے نہ کھاؤ، اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اطاعت کرو اللہ و رسول یعنی حکومت کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ و رسول یعنی حکومت کی اطاعت کا تقاضا ہے کہ مومن قرض خواہ نجی سطح پر ربا کو 2 گنا 4 گنا کر کے نہ کھائے۔ تیسرا ظلم یہ کہ مومن قرض خواہ ایسی کڑی شرائط کے ساتھ قرض دے کہ جس سے قرض دار کے لیے قرض واپس کرنا ممکن ہی نہ رہے اور وہ زندہ درگور ہو کر رہ جائے۔ اور اب آئیے اس ظلم کی طرف جو قرض دار قرض خواہ پر کرتا ہے۔ ایک ظلم یہ کہ جب قرض دار مالی استطاعت رکھتے ہوئے بھی قرض خواہ کو اس کی اصل رقم واپس نہ کرے، جبکہ قرآن کا واضح حکم ہے، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ سورہ بقرہ آیت 283۔ تم میں سے اگر کوئی کسی پر اعتبار کر کے قرض کا معاملہ کرے تو امین کو چاہیے کہ امانت واپس کر دے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے کہ جو اس کا رب ہے۔ دوسرا ظلم یہ کہ قرض ادائیگی کی مدت کے دوران اگر افراط زر کی وجہ سے کرنسی کی قیمت میں کمی یعنی ڈی ویلیویشن ہو جائے اور قرض دار اس کے سبب
پہنچنے والے مالی نقصان کے برابر رقم قرض خواہ کو ادا نہ کرے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے 1,00,000 روپیہ قرض لیا ہے اور قرض ادائیگی کی مدت کے دوران افراط زر کے سبب کرنسی کی قیمت میں 20% کمی ہو گئی ہے، تو قرض دار کو چاہیے کہ وہ قرض خواہ کو 1,20,000 روپے واپس کرے، اور حکومت قرض دار کو قانوناً اس بات کا پابند کرے۔ قرض خواہ کو چاہیے کہ قرض دار کے ظلم سے بچنے کے لیے اس سے ضمانت پر قرضہ دے۔ ریفرنس ہے سورہ بقرہ آیت 282۔ اور اب میں بیع پر بات کروں گا جس سے قرآن نے حلال قرار دیا ہے، یہ کہہ کر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اور اب یہ سوال کہ اللہ نے بیع کو حلال کیوں قرار دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیع میں چیز کو بیچ کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، کہ جو معاشی سرگرمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلاً جب کوئی کارخانہ دار 100 روپے میں تیار کردہ اپنا قلم کسی دکاندار کو 120 روپے میں فروخت کرتا ہے، تو 20 روپے کارخانہ دار کا منافع ہے جو جائز ہے۔ اسی طرح جب دکاندار 120 روپے کا خریدا ہوا قلم گاہک کو 140 روپے میں فروخت کرتا ہے، تو اضافی 20 روپے دکاندار کا منافع ہے، اور حلال ہے کہ یہ معاشی سرگرمی کے نتیجہ میں حاصل ہوا۔ مارکیٹ میں چیزیں اس وقت فروخت ہوتی ہیں کہ جب وہ پہلے تیار ہوں۔ بعض چیزیں یعنی اشیاء صرف ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں کارخانہ دار اپنے سرمایے سے تیار کر لیتے ہیں، لیکن جب صورت یہ ہو کہ اشیاء سرمایہ یعنی مشینیں، کارخانے، ڈیم، سڑکیں، ریل، بجلی گھر، بندرگاہیں اور ہوائی اڈے وغیرہ بنانے ہوں، اور صنعت کار یا کمپنی یا حکومت وغیرہ کے پاس کثیر سرمایہ نہ ہو، تو ان کے لیے پھر مطلوبہ سرمایہ حاصل کرنے کے 2 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 عوامی بچتیں، اور نمبر 2 بینکاری قرض۔ اب میں سرمایہ فراہمی کے پہلے ذریعہ یعنی عوامی بچتوں پر بات کروں گا کہ جنہیں حکومت یا صنعت کار یا بینک وغیرہ عوام سے قرض کی صورت میں وصول کرتے ہیں اور بدلے میں سرمایہ کاروں کو منافع دیتے ہیں۔ مثلاً حکومت جب لوگوں سے کہتی ہے کہ بجلی گھر کی تعمیر کے لیے 1,00,000 روپے کی سرمایہ کاری پر میں تمہیں 10% اضافی روپے دوں گی، تو اضافی 10,000 روپے قرض خواہ کے لیے منافع ہے، جس سے حکومت نے بجلی کو بیچ کر ادا کیا۔ اسی طرح جب کوئی بینک کسی اکاؤنٹ ہولڈر سے اس کی بچت
اس شرط پر وصول کرتا ہے کہ اسے اس کی بچت سے زائد رقم بھی ادا کرے گا، تو یہ زائد رقم اکاؤنٹ ہولڈر یعنی قرض خواہ کے لیے منافع ہے، اس لیے کہ یہ منافع بینک نے اس منافع سے ادا کیا جو اس سے اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں کی گئی اپنی سرمایہ کاری سے حاصل ہوا۔ اس طرح جس ملک کی اسٹاک ایکسچینجز جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، وہ ملک معاشی طور پر اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ اپنی جو بچتیں سرمایہ کاری کے لیے بینک کو یا کسی اور بچت ادارے کو بطور قرض دیتے ہیں، تو اسے قرآن نے قرض اللہ کہا ہے کہ جس سے پھر قرض خواہ کو منافع اور حکومت کو ود ہولڈنگ ٹیکس یعنی فرض صدقہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اب میں سرمایہ کی فراہمی کے دوسرے ذریعہ یعنی بینک پر بات کروں گا۔ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو عوام سے ان کی بچتیں بطور قرض وصول کر کے انہیں منافع دیتا ہے، اور پھر یہی بچتیں تاجروں، صنعت کاروں، زمینداروں اور دیگر کاروباری اداروں کو بطور قرض دے کر سود حاصل کرتا ہے۔ مزید یہ کہ بچتوں کا شرعی منافع کم رکھ کر اور قرضوں پر زیادہ شرعی سود وصول کر کے اپنا منافع کماتا ہے۔ سود ہی وہ عامل ہے جو ایک ملک کی مجموعی بچت کو مجموعی سرمایہ کاری کے برابر کرتا ہے، اور جس سے بعد ازاں قومی پیداوار اور روزگار کی سطح کا تعین ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ سوال کہ بینک قرض پر کیوں سود لیتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ اپنے انتظامی اخراجات پورا کر سکے اور افراط زر کے سبب قرض کی فرسودگی کا ازالہ وغیرہ کر سکے۔ خود سوچئے، کیا کسی نجی اور سرکاری بینک کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی سرمایہ دار کو مثلاً 10 سال کے لیے 1 ارب روپے کا بلا سود قرض دے اور وہ اس سے 10 کروڑ روپیہ منافع کمائے، اور بینک کو 10 سال بعد 1 ارب روپیہ ہی واپس کرے؟ اور اگر قرض ادائیگی کی مدت کے دوران کرنسی کی قیمت میں افراط زر کے سبب بالفرض 20% کمی ہو جائے تو بینک کو 20 کروڑ کا نقصان ہوگا، اور اس کی اصل رقم ڈی ویلیو ہو کر 80 کروڑ رہ جائے گی، جبکہ اللہ نے قرض دار کو حکم دیا ہے کہ قرض خواہ پر ظلم یعنی اس کا نقصان نہ کرنا، یہ کہہ کر لا تظلمون۔ تو اگر قرض دار بینک کا یہ مالی نقصان پورا نہ کرے تو وہ کیسے اپنا وجود برقرار رکھ سکے گا کہ جب اس نے اپنے انتظامی اخراجات مثلاً یوٹیلیٹی بلز، بینکرز کی تنخواہیں، بلڈنگ کا کرایہ اور ٹیکسز وغیرہ بھی ادا کرنے ہوں؟
اس طرح تو بینک بند ہو جائے گا اور سرمایہ کسی غیر اسلامی ملک منتقل ہو کر اسے امیر کرے گا اور اسلامی ملک غریب ہو جائے گا۔ آج تو چین کسی ملک کو دیے گئے سودی قرض کی سرمایہ کاری بھی خود کر رہا ہے اور اس طرح کئی معاشی فائدے حاصل کر رہا ہے۔ چنانچہ 2021 میں چین امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا۔ امریکی جریدہ بلومبرگ کے مطابق عالمی دولت 2 دہائیوں میں 256 کھرب ڈالر سے بڑھ کر 514 کھرب ڈالر تک پہنچ گئی، جس میں چین کی دولت 120 کھرب ڈالر ہے اور امریکی دولت 90 کھرب ڈالر ہے۔ اور اب میں بینک کی طرف سے کاروبار کے لیے دیے گئے قرضوں پر منافع کی کچھ صورتیں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، مارک اپ۔ اس کے تحت گاہک کسی ایسی شے کی خریداری کے لیے بینک کو قرضے کے لیے درخواست دیتا ہے جس کو وہ آئندہ زیادہ قیمت پر بیچ سکے گا، اور پھر بینک کو قرضے کی ادائیگی یکمشت قسطوں کی صورت میں مقررہ وقت پر کر دے گا۔ لہذا بینک ان اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے قرضے دیتے ہیں جن میں آئندہ ادائیگیوں کی صورت میں قیمت پر مناسب مارک اپ ہوتا ہے۔ نمبر 2، مارک ڈاؤن۔ اس کے تحت قرضے کی فراہمی کے لیے بینک عام طور پر ایسی جائیداد یا تجارتی ہنڈیوں کو خریدتا ہے جو کہ گاہک کو ایک مدت کے بعد زیادہ قیمت پر خریدنا ہوتی ہیں۔ مارک ڈاؤن دراصل بینک کی قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، کرائے اور خرید کا طریقہ۔ اس کے تحت گاہک بینک سے قرضے کی فراہمی پر مشینری خریدتا ہے جو کہ بینک کے نام ہوتی ہے اور خود استعمال کرتا ہے اور اس پر کرایہ ادا کرتا ہے۔ بعد میں وہ بینک کو اس کی کل قیمت ادا کر کے اثاثے کو اپنے نام کروا لیتا ہے۔ نمبر 4، پٹہ داری۔ اس کے تحت ایک لمبے عرصہ کے لیے جو کہ 6 ماہ سے لے کر کئی سالوں تک ہو سکتا ہے، بینک خریدار کے اثاثے کی معینہ مدت تک کے لیے کرائے کی صورت میں رقم کا تعین کرتا ہے اور اس سے وصول کرتا رہتا ہے۔ نمبر 5، کرائے میں حصہ دار۔ رہائشی اور تجارتی مقاصد کے لیے بنائی جانے والی عمارتوں کی تکمیل کے لیے بینک سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور پھر ان کے کرائے میں کاروباری ادارے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ نمبر 6، حصہ داری سرٹیفکیٹ۔ جب مختلف کاروباری ادارے مالیات کی فراہمی کے لیے بینک سے اپنے چھوٹے بڑے مقاصد کے لیے سرمایہ حاصل کرتے ہیں تو اس کے عوض بینک کو اپنی طرف سے
حصہ داری سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور منافع میں دونوں شامل ہوتے ہیں۔ صرف مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں ہی اس قسم کا لین دین کرتی ہیں۔ نمبر 7، حصص میں حصہ داری۔ اس کے تحت بینک سرمایہ کی فراہمی کے لیے مشترکہ سرمایہ کی انجمنوں کے حصص کی خریداری بازاری قیمت پر کرتا ہے اور منافع کو سالانہ مدت کی بنا پر تقسیم کرتا ہے، اور حصص کی بازاری قیمت میں کمی پر نقصان کو کاروباری اداروں کے ساتھ مل کر تقسیم کرتا ہے۔ تاہم بینک صرف ان مشترکہ سرمایہ کی انجمنوں کے حصص خریدتا ہے جو کہ اسٹاک ایکسچینجز میں رجسٹرڈ ہوں۔ نمبر 8، ہنڈیوں اور ٹریڈ بلز پر بٹا لگانا۔ ہنڈی یعنی بل آف ایکسچینج قرضے کی ایک تحریری شکل ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی خریدار شے کی قیمت ادا کیے بغیر کسی فروخت کار سے کوئی شے خریدتا ہے تو فروخت کار یعنی قرض دہندہ خریدار یعنی مقروض کے نام پر ایک ہنڈی لکھتا ہے، جس پر خریدار اپنے دستخطوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہنڈی پر درج شدہ مدت کے اختتام پر مطلوبہ رقم بما منافع ادا کر دے گا۔ چنانچہ فروخت کار کو معینہ مدت تک رقم کی ادائیگی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی فروخت کار کو فوری طور پر نقد رقم کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بٹا یعنی ڈسکاؤنٹنگ کے لیے یہ ہنڈی بینک کو دے دیتا ہے۔ بینک اس پر ایک خاص شرح سے بٹا لگاتا ہے، یعنی بینک ہنڈی کی کل رقم میں سے اتنی رقم کاٹ لیتا ہے جو ہنڈی پر اس کی باقی ماندہ مدت کے لیے دیے جانے والے منافع کے برابر ہوتی ہے، اور باقی رقم فروخت کار کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتا ہے، جس سے بینک کی اعتباری امانتوں میں اس رقم کے برابر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بینک فروخت کار کی جگہ خود قرض دہندہ بن جاتا ہے اور مستقبل میں مقررہ وقت پر اس شخص سے جس کے نام یہ ہنڈی لکھی گئی ہو مطلوبہ رقم بما منافع کے وصول کر لیتا ہے۔ اس طرح بینک کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بٹا یا کٹوتی کی رقم کے برابر منافع حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر ہنڈی پر درج شدہ مدت ختم ہونے سے پہلے بینک کو اگر نقد رقم کی ضرورت پڑ جائے تو وہ یہ ہنڈی بٹا لگوانے کے لیے مرکزی بینک کو پیش کر دیتا ہے۔ مرکزی بینک اس پر ایک بار پھر یعنی دوبارہ بٹا لگاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب مرکزی بینک ہنڈی کی باقی ماندہ مدت کے لیے متعین ہونے والے منافع کی رقم کے برابر کٹوتی کرتا ہے اور باقی رقم بینک کو دے دیتا ہے۔ اس طرح تجارتی بینک کی جگہ اب مرکزی بینک قرض دہندہ بن جاتا ہے اور آخر کار ہنڈی
مدت ختم ہونے پر مرکزی بینک تجارتی بینک کے ذریعے مقروض سے ہنڈی کی رقم بما منافع وصول کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میری تحقیق کا محصل یہ ہے کہ بینکاری سود یعنی انٹرسٹ بمثل ذاتی ربا یعنی RIBA کے اور سودی قرض یعنی یوجری بمثل ربا یعنی RIBA کے نہیں ہے۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کرتا ہوں: گو اس کی خدائی میں مہاجن کا بھی ہے ہاتھ، دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خداوند۔ شکریہ۔